बेटी पैदा हुई तो शौहर ने नफरत में बेटी को घर के सेहन में गड्ढा खोद कर दफन कर दिया और मुझे साथ लेकर अमेरिका चला गया। मैंने झगड़ा किया तो शौहर ने मुझे बहुत मारा और कहा कि तुम्हें भी बेटी के साथ ही दफन कर दूंगा। मैं मजबूर होकर खामोश हो गई, मगर दिल में बेटी की याद दहकती रही। 11 साल बाद जब मैं वापस आई तो मैं दौड़कर उसी जगह गई जहाँ बेटी को दफन किया था। मगर वहां पहुंचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आधी रात का वक्त था। मैं गहरी नींद में थी जब मैंने वो ख्वाब फिर देखा जो कई सालों से मुझे दिख रहा था। ख्वाब में गैर वाजा बच्चे का चेहरा नजर आता। उसके रोने की आवाजें मेरे कानों में गूंजती, जैसे कोई मुझे माँ कहकर पुकारा हो और फिर उसे मुझसे दूर कर दिया जाता हो। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं उठकर बैठ गई। मेरा सांस फूल रहा था और दिल की धड़कनें बेकाबू थी। ये ख्वाब मुझे कई सालों से नजर आ रहा था और हर बार की तरह इस बार भी शदीद तकलीफ में थी। मैंने अपने पहलू में सोए शोहर की तरफ देखा। उनकी नींद पुरसुकून थी। उनके चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे जो कुछ हुआ उसका उन पर कोई असर ही नहीं पड़ा। मैंने रोते हुए कहा, मोहसिन, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं एक बार फिर बिखर गई, मगर मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। अगले दिन मैंने हमेशा की तरह दिन का आगाज किया। मेरे शौहर ने मुस्कुराते हुए नाश्ता किया और दफ्तर चले गए। मैं पूरा दिन उसी ख्वाब के बारे में सोचती रही। तन्हाई मुझे काट खाती थी। काश मेरी बेटी मेरे पास होती। उससे आगे सोचना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। हर ख्याल के साथ एक नई तकलीफ मुझे झंझोड़ देती। शाम हो गई, काफी वक्त गुजर गया, मगर मेरे शौहर घर नहीं आए। उनका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। मैं इंतहाई परेशान हो गई। तभी मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। वो मेरे शौहर का दोस्त था। उसने बताया कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया, मगर वो खतरे से बाहर है। मैं कैसे बेफिक्र हो सकती थी। मेरे दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मैं फौरन अस्पताल पहुंचे और वहां जाकर पता चला कि हकीकत उससे भी ज्यादा संगीन थी। मेरे शौहर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें बहुत चोटें आई थी। टांग, बाजू सब जख्मी थे। कुछ वक्त तक वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं थे। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, मैं ठीक हूँ नाजिया, तुम फिक्र मत करो। अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं मौत को करीब से देखकर आया हूँ। तुम इस तरह ना रो। तुम्हारा रोना मेरी तकलीफ बढ़ा रहा है। मैंने खुद को मुश्किल से संभाला और फिर जी जान से उनकी खिदमत की। मेरी तो वजह से वो कुछ ही दिनों में बेहतर हो गए, मगर मैंने महसूस किया कि उनके रवैये में बड़ी तब्दीली आ गई थी। वो अक्सर गुमसुम रहते, किसी सोच में डूबे हुए। एक दिन आधी रात को उनके रोने की आवाज़ पर मेरी आंख खुल गई। मैं घबरा कर उठी। मोहसिन, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? तबीयत ठीक है? दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं? वो रोते हुए मुझे गले से लगाकर कहने लगे, नाजिया, मुझे वो रात याद आ रही है। मैंने अपनी बेटी के साथ वो सब क्यों किया? मैंने अल्लाह की रहमत को खुद से क्यों दूर किया? काश मैं ये सब ना करता। काश तुम मुझे रोक लेती तो आज ये सब ना होता। आज हमारी बेटी हमारे पास होती। 11 सालों में पहली बार उन्होंने इस मौजू पर मुझसे बात की थी। मैं सब भूलकर उनके दुख के साथ बह गई। मैंने उनके आंसू पोंछे। वो कहने लगे, शायद उसी पर अल्लाह हमसे नाराज हो गया है, इसलिए दोबारा हमें औलाद नहीं दी। अल्लाह ने हमें खुशखबरी के काबिल नहीं समझा। मैं दिल में कह रही थी कि ये सब उनके अपने गुनाह का नतीजा है, मगर उनकी हालत देखकर मैंने वो लफ्ज़ जुबान पर नहीं लाए। अब हर रोज़ यही होने लगा था। वो आधी रात को उठ बैठते और रोने लगते। कहते, ख्वाब में उस लड़की के रोने की आवाज़ आती है, जैसे वो मुझे पुकार रही हो कि मेरा क्या कसूर था जो आपने मुझे जिंदा दफन कर दिया। आखिर क्यों? उनकी ये हालत देखकर मेरे भी आंसू बहने लगते। अब वो बार बार कहते, चलो हम वापस पाकिस्तान चलते हैं, अपने उसी घर में जहाँ हमारी बेटी है। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर वक्त पछतावा, नदामत उन पर सवार थी। मैं ना जाना चाहती थी, मगर उनकी जिद के आगे हमेशा की तरह मजबूर हो गई। उस घर में मेरी खुशियां भी थी और वो खौफनाक दिन भी जब मेरे सामने सब हुआ था, मगर मुझे उनके साथ जाना ही था। उन्होंने अमेरिका की सारी जायदाद बेच दी। कहते थे मैं अब उस सर्द मुल्क में नहीं रह सकता। उसने मुझसे मेरी इंसानियत छीन ली। मैं गलत रास्तों पर चल पड़ा। मैंने बहुत गुनाह किए, बहुत लड़कियों को धोखा दिया, मगर अब नहीं। मैं टूट चुका हूँ। अब मैं सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। मुझे खुशी थी कि वो सुधर गए थे। हमारी वापसी का सफ़र शुरू हुआ। मैं जहाज़ में बैठी तो अपने माजी में खो गई। मैं उस वक्त FA पार्ट 2 की नादान सी लड़की थी। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ पैदल घर जा रही थी जब मैंने नोट किया कि एक गाड़ी मुसलसल हमारे पीछे आ रही है। मैंने चंद दफ़ा पीछे मुड़कर देखा। मेरी सहेलियों ने भी बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मगर मैंने उसे वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन ये मामूल बन गया था। रोज़ छुट्टी के वक्त वही गाड़ी हमारा पीछा करती और एक दिन वो गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। मैं बुरी तरह घबरा गई। गाड़ी से एक नौजवान लड़का निकलकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो बहुत ही स्मार्ट और अमीर आदमी लग रहा था। उसकी गहरी आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी, जैसे वो मुझे पहली बार नहीं बल्कि बहुत अरसे से जानता हो। मैं घबराहट में वहां से जाने लगी तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या करती हो?
میں نے فوراً نظر جھکا کر کہا، دیکھیں، میرا جو بھی نام ہے اس سے آپ کو کیا لینا دینا؟ میں ایک شریف اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. آپ بار بار میرے راستے میں مت آیا کرے، میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا. میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا، مجھے یہ بتاؤ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ اس کی بات سن کر میرا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا. میں نے کہا، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں. اب میں آپ کو جانتی تک نہیں اور آپ اتنے بےہودہ سوالات کر رہے ہیں. میری سہیلی نیلم نے میرا بازو پکڑا اور گھسیٹ کر آگے لے گئی. کہنے لگی، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں اس آدمی کے منہ لگ رہی ہو؟ اگر محلے والوں نے دیکھ لیا تو ہمارا جینا حرام ہو جائے گا. اپنی بدنامی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مرواؤ گی. میں نے نیلم کی بات مان کر قدم تیز کر دیے. کچھ دن گزرے تو ہمیں لگا کہ شاید وہ گاڑی میرا پیچھا کرنا چھوڑ چکی ہے. میں نے سکون کا سانس لیا، مگر یہ سکون زیادہ دیر نہ چلا. اس دن جب میں گھر آئی تو وہی گاڑی میرے گھر کے سامنے کھڑی تھی. میں اور نیلم دونوں کے چہرے سفید پڑ گئے. یہ میرے گھر کیسے پہنچ گیا؟ کیا شکایت لگانے آیا ہے؟ اس دن جو میں نے اسے ڈانٹا تھا. نیلم نے ڈرتے ہوئے کہا، اللہ خیر کرے، اگر اس نے کوئی غلط بات کر دی تو تمہارے ابو تو کسی کو نہیں چھوڑتے. میں سہم کر آہستہ آہستہ گھر میں داخل ہوئی تو امی کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، اور جب میں کچن میں آئی تو ڈر کے مارے میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ میں نے کچن کے دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے اسی لڑکے کی آواز سنی. وہ کہہ رہا تھا کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں، میرے ماں باپ روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے، اس لیے میں خود رشتہ لے کر آیا ہوں. میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا. تب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے گھر رشتہ لے کر آیا ہے. امی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی. میں شوق میں تھی. یہ کیسے ممکن تھا؟ صرف چند دفعہ دیکھ کر وہ مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ مجھ میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ وہ ایک غریب گھر کی لڑکی، اور وہ دیکھنے میں بہت امیر. امی ابو نے زیادہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا. میری رضا جانے بغیر محسن کے ساتھ میری شادی طے کر دی. 1 مہینے کے اندر اندر میں دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی. دل میں ہزاروں وسوسے لیے، مگر محسن کی محبت نے میرا ہر ڈر ختم کر دیا. وہ میرا بہت خیال رکھتا. اتنی بڑی حویلی، اتنے نوکر چاکر، مجھے کوئی کام ہی نہیں کرنا پڑتا تھا. شام کو وہ مجھے گھمانے لے جاتا تھا. جلدی مجھے خوشخبری بھی مل گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں. محسن بہت خوش تھا، مگر ایک دن اس نے عجیب بات کہی کہ اسے بیٹی نہیں چاہیے، اسے صرف بیٹا چاہیے. اس نے کہا اگر بیٹی ہوئی تو وہ اسے مار ڈالے گا. میں اس کی بات سن کر پتھر کی ہو گئی. بیٹا نعمت ہے تو بیٹی رحمت. مگر محسن کا چہرہ خوفناک ہو گیا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ خود ہی نرم پڑ گیا. معافی مانگ لی، مگر کچھ عرصے بعد اس نے پھر وہی بات دہرائی تو میں خوف زدہ ہو گئی کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا. مگر میں نے خود کو دلاسا دیا کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. مگر جب اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا تو وہ خوش ہونے کی بجائے غصے سے پاگل ہو گیا. ہسپتال سے گھر پہنچتے ہی اس نے میری بیٹی کو میرے ہاتھوں سے چھینا اور باہر لے گیا. میں اس کے پیچھے بھاگی، مگر اس نے صحن میں گڈھا کھود کر میری بیٹی کو زندہ ہی درگور کر دیا. میں چیختی رہی، ہاتھ جوڑ کر کہتی رہی، خدا کے لیے ایسا مت کرے، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور پھر وہ مجھے اندر گھسیٹ کر لے گیا. چند دن بعد وہ مجھے لے کر بیرون ملک چلا گیا. وقت ایسے ہی گزرتا گیا، مگر میرے دل کی تڑپ نہ کم ہوئی. ایک دن میں نے اسے اپنے ایک دوست سے کہتے سنا کہ میں نے اپنی بیٹی اس لیے مار دی کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ جو گناہ میں کرتا ہوں وہ میری بیٹی بھی کرے گی. میں نے عورتوں کو دھوکہ دیا، غلط تعلقات رکھے. اگر بیٹی بڑی ہوتی تو وہ بھی غلط ہوتی، اس لیے اسے مارنا ضروری تھا. یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. میرا شوہر زانی تھا اور اپنی بدکاری کی سزا بیٹی کو دے گیا. میں نے پوری رات روتے گزاری. اس کے بعد ایکسیڈنٹ نے اسے توڑ دیا، اور 11 سال بعد ہم وطن واپس آئے. میرے ماں باپ مجھے لینے آئے. میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی. اگلے دن ہم اپنے گھر آئے. جیسے ہی میں نے دہلیز پار کی تو میری نظر اسی جگہ پر پڑی جہاں وہ معصوم دفن تھی. میں وہیں بیٹھ کے اور زمین ہاتھوں سے کھودنے لگی. میں بلک بلک کر اپنی بیٹی کو پکار رہی تھی. پرانے ملازم حیرت سے میرے پاس آئے کہ میں مٹی کیوں کھود رہی ہوں، مگر میں تو بے اختیار تھی. میرا دل صرف اپنی بیٹی کو پکار رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا، میری پیاری بیٹی، میں تمہارے پاس آ گئی ہوں. میں روتی جاتی اور مٹی کھودتی جاتی. تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں ملازمہ کھڑی تھی. اس کا نام عظمیٰ تھا. وہ پچھلے 21 سالوں سے اس گھر میں کام کر رہی تھی. اب اچھی خاصی بوڑھی ہو گئی تھی. اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور کہا، آپ اس خالی مٹی میں کیا ڈھونڈ رہی ہو باجی؟ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ میری قیمتی چیز اسی مٹی میں دفن تھی. میں اسی کو ڈھونڈ رہی ہوں. عظمیٰ نے کہا، بی بی جی، آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں چلے، آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں، کچھ بتانا چاہتی ہوں. میں روتے ہوئے اس کے ساتھ اس کے کوارٹر میں گئی. تبھی وہاں ایک چھوٹی سی بچی، میری نظر اس پر پڑی جس کے چھوٹے چھوٹے سنہرے بال پونی میں بندھے تھے. اس نے سرخ رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں کاپی پکڑے اسکول کا کام کر رہی تھی. اس بچی کو دیکھ کر میں ٹھٹک گئی. اس کی شکل مجھ سے اور میرے شوہر سے بہت ملتی تھی. جب اس نے غور سے میری طرف دیکھا تو میرا دل جیسے رک سا گیا، کیونکہ اس کی آنکھیں بالکل میرے شوہر جیسی تھی. اس کے ہونٹ پر تل تھا جو میری بچی کے چہرے پر بھی تھا. میں نے غور سے اسے دیکھا، کتنی پیاری تھی.
میں اس کے پاس بھاگی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بہت زیادہ پیار کرنے لگی۔ میں روتی جاتی اور کہتی جاتی، یہ بچی کون ہے، کس کی ہے؟ تب عثما بیگم نے کہا کہ بی بی جی، آپ کی امانت ہے، جسے آپ مٹی میں ڈھونڈ رہی تھی، اسے میں نے مٹی سے نکال کر ایک موتی میں ڈال دیا۔ دیکھیے کتنی پیاری ہے، اور اس کی تربیت بھی میں نے بہت اچھی کی ہے۔ میں حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ عثما نے کہا، اس رات جب صاحب جی نے بچی کو دفن کیا اور آپ رو رہی تھی، میں نے سارا منظر دیکھا۔ باقی ملازم سو رہے تھے۔ میں پچھلے کئی سالوں سے اولاد کے بچھڑنے کے غم میں مبتلا تھی۔ میں جانتی تھی اولاد کے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی تھی، مگر میرے دل میں اولاد کی خواہش ضرور تھی۔ جیسے ہی آپ لوگ وہاں سے گئے، میں بچی کو لے کر جلدی سے کوارٹر میں گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ بچی بچ گئی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور پھر گھر واپس آ کر اپنے کوارٹر میں چھپا دیا۔ میں نے صاحب جی سے کہا کہ کچھ دن گاؤں جانا ہے، ایک شادی ہے۔ صاحب جی نے مجھے چھٹیاں دے دی۔ میں بچی کو لے کر گاؤں گئی، کچھ دن وہاں رہی۔ جب پتا چلا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، میں بچی کو لے کر یہاں واپس آ گئی۔ سب کو یہی کہا کہ یہ میری بہن کی بیٹی ہے، میری بھانجی ہے، مگر حقیقت وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں جانتی تھی صاحب جی وقتی غصے میں ہیں، نہ جانے انہیں کس بات پر غصہ آئے تو وہ اپنی معصوم بچی پر نکالیں گے۔ کل کو جب انہیں احساس ہوگا تو وہ ضرور پچھتائیں گے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ انہیں حورین کے بارے میں بتائیں گی تو وہ سن کر خوش ہوں گے اور آپ کی حورین سے نفرت نہیں کریں گے، بلکہ اسے گلے سے لگائیں گے۔ میری نظر دروازے پر پڑی۔ ہم محسن کھڑے تھے، انہوں نے بھی ساری باتیں سن لی، آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں۔ تم نے مجھے زندگی دی، میں ہمیشہ جرم کے بوجھ میں دبتی رہتی، آج تم نے میرے ضمیر کو آزاد کر دیا۔ ہم دونوں نے حورین کو گلے سے لگایا اور پھر اسے کمرے میں لے گئے۔ وہ ہم دونوں کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ اپنی ملازمہ کو ہی ماں سمجھتی تھی اور میں جانتی تھی کہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنی محبت میں پیدا کر لوں گی، آہستہ آہستہ سب کچھ بتا دوں گی۔ ناظرین، آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر کہانی پسند آئی ہو تو دل سے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ کا ایک پیارا سا نام ضرور پن کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔